سب حضرات درود شریف کا اہتمام فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، قدر گرامی ساتھیوں، ارباب علم و دانش، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پیارے عزیز بچوں، عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بھی آپ کو بھی مسلمان اور اسلام کے دائرے میں رکھتے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. میرے پیارے بھائیوں، پہلی امتوں کے اندر اگر کوئی انسان رات کو گناہ کرتا تھا، صبح کو اس کے دروازے کے اوپر ایک خاص قسم کا نشان لگا ہوتا تھا کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے. کتنی ضلالت کی بات ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ جتنے بھی گناہ کر لے پھر اللہ سے توبہ کر کے دوسرے دن نہا دھو کر عزت اور احترام کے ساتھ دوسروں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس کے اوپر ستاری کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں. قاری صاحب کا قرآن پاک سنانا، آپ لوگوں کا سننا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فرمایا کہ جو قاری صاحب قرآن رمضان شریف میں سناتے ہیں، ایک مرتبہ کا قرآن پاک سنانا، فرمایا کہ 2 کھرب اور 3 ارب اور 85 لاکھ نیکیاں اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ نیکیاں ہیں کیا؟ یہ اس کی مثال دینے کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ کہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. فرمایا کہ مثال دے کر کہ نیکی ہے کیا چیز. آپ نے یہاں سے امریکہ جانا ہے، امریکہ جانے کے لیے آپ کو یہاں کی کرنسی تبدیل کرا کے وہاں کی کرنسی لینی ہوتی ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. یہاں سے ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے جی، یہاں سے پہلے ریال کے اندر اپنی کرنسی کو تبدیل کروانا پڑے گا. 2018 میں اللہ نے مجھے بھی بلایا تو وہاں پر جانے کے بعد ہم اپنے پیسے نکال کر ان کو دیں بھی، ہم سینکڑوں روپے دیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی چیز ہمیں دے دو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے ہاں نہیں چلتے، ہمارے ملک کی کرنسی دو. میرے پیارے بھائیوں، جب دنیا سے جانا ہے تو وہاں جو کرنسی چلنی ہے اسے نیکیاں کہتے ہیں، انہیں نیک اعمال کہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو کہتے ہیں. وہ ہمارے پاس ہوں. اس کے بارے میں فرمایا کہ حافظ قرآن کو اربوں خربوں نیکیاں ملتی ہیں جو سنا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کا سنانا، قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے. قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے اور سننا جو ہے یہ فرض ہے. ایک آدمی سنت ادا کر رہا ہے، اس کے لیے تو اتنی اربوں خربوں نیکیوں کا اعلان ہو رہا ہے. جو قرآن پاک سن رہا ہے اس کے لیے کتنی نیکیاں ہوں گی یہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جو میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا.
قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ در و دیوار اس کی قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہے، قاری صاحب کی قرآن پاک کی نسبت ہے، یہ اعلیٰ ہو گئے. ورنہ دنیا کے اندر باہر جا کے دیکھیں، بندے تو اور بھی بہت پھر رہے ہیں، دروازے تو اور کہیں بھی لگے ہوئے ہیں، لکڑیاں تو کہیں اور بھی لگی ہوئی ہیں. یہ غلام کا جو کپڑا لگا ہوا ہے اس کی نسبت کتنی بلند ہو گئی. دنیا کے اندر بہترین کپڑے بھی ہیں، ان کو زمین پہ گرا بھی دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں قرآن پاک کا غلاف گراتے ہوئے بہت حیا آتی ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ قرآن پاک کے ساتھ ہے. تو اس مہینے کی نسبت بھی قرآن پاک کے ساتھ ہے. جو اس قرآن پاک کے ساتھ جڑتا گیا اس کی نسبت بھی اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی. اور میں نے دوسری جگہ پہ جو ارشاد قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا تھا. میرے پیارے بھائیوں، ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اپنے کو مضبوط کر لیں، استوار کر لیں. اگر ہمارا قرآن پاک کے ساتھ آج تعلق نہیں جڑا نا تو پھر کبھی بھی نہیں جڑے گا. اور جس کا تعلق آج دنیا میں قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا تو فرمائیں کہ یہ کتاب کی وجہ سے، اس کلام مبارک کی وجہ سے بے شمار لوگ جنت میں جائیں گے اور بے شمار لوگ دوزخ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت بے شمار فتنے سر اٹھائیں گے اور ہر فتنہ دین کا رنگ لیے ہوئے ہوگا. اور ہر فتنے کو دیکھ کر لوگ، جو عام لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے یہی دین ہے، یہ بھی دین ہے. ان فتنوں کے اندر الجھنے شروع ہو جائیں گے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے بھی؟ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بھی جو ہے ان فتنوں سے محفوظ رہے گا. میرے بھائیو، اس وقت دنیا کے اندر 1000 سے بھی زیادہ ویب سائٹس جو ہیں وہ اسلامک کے نام پر ہیں، لیکن یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم تو بس پورا موبائل کھولتے ہیں، موبائل کے بعد دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا، ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم قاری صاحب سے مشورہ کر لیا کریں کہ یہ بات ہم نے پڑھی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ان علماء کی باتوں کو سنیں صرف جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے بھائی پھر گمراہی ہمارے لیے مقدر بن جائے گی. اور تیسری جو میں نے جگہ سے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خیریں عطا فرمائی، بے شمار خیریں. یہ جو آپ اس وقت قرآن پاک سنا رہے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے، رحمت سے ہے. یہ دنیا کا اس وقت نظام جو چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے چل رہا ہے. یہ سورج کا نکلنا، سورج کا روشنی دینا، چاند کا چمکنا، چاند کی ٹھنڈی روشنی دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. میں طلباء کے لیے یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے ہمیشہ گناہوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرو. گناہ چھوڑنے پڑیں گے تب ہمیں قرآن پاک یاد ہوگا. جتنی گناہ سے ہمیں نفرت ہوگی اتنا قرآن ہمارے پاس آئے گا. فرمایا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ تم سارا کچھ مجھے دو، کھانے کا ٹائم بھی مجھے دو، کھیلنے کا ٹائم بھی مجھے دو، سونے کا ٹائم بھی مجھے دو، پھر میں تمہارے پاس تھوڑا سا آؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ایسے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھانا قرآن پاک بنا لیا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، جنگل سے گزر ہو رہا تھا، تو ایک بوڑھی اماں جان ان کو نظر آئی.
تو پوچھا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے بجائے وعلیکم السلام کہنے کے کیا پڑھا؟ والسلام علی من اتبع الہدی. قرآن پاک کی آیت کو پڑھا، والسلام علی من اتبع الہدی، کہ ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت پر آ گئے، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت پر آ گئے. انہوں نے کہا اما جان آپ راستہ بھول گئی ہیں. تو انہوں نے آگے سے ہاں یا نہ کا جواب دینے کی بجائے کیا پڑھتی ہیں؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ بتا نہیں سکتا. انہوں نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا فلینظر الی المدینہ فلینظر الیہا، کہ میں نے مدینہ منورہ کی طرف جانا ہے. تو پوچھا وہاں کون ہے؟ کہا میرے بیٹے ہیں. کون سے بیٹے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے. بیٹوں کے نام پوچھے کیا ہیں؟ کہنے لگے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. جب وہاں پر ان کو رہنمائی کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچایا تو ان کے گھر ان کے بیٹوں سے ملاقات کی. تو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو قرآن پاک کی آیت سے جواب دیتی ہیں یہ. کہا ہماری والدہ عالمہ ہیں اور 40 برس ہو گئے جب سے انہوں نے یہ سنا کہ وہاں پر ہر چیز جو ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں یہ لکھے جاتے ہیں اور ان کا حساب ہوگا. تو اس ڈر کی وجہ سے ہر بات کے اوپر قرآن پاک کی آیت کا جواب دیتے ہیں کہ میں جب بھی نامہ اعمال کھلے گا تو وہاں قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اتنا خوف. ہمارا بھی تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ. ہم نے اس کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا، صرف اس کو بالائے طاق رکھ دیا. ہمارا تعلق جب اس کے ساتھ جس قدر ہے، اس کے ساتھ امید بھی اتنی ہی رکھنی ہمیں چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ایسا لگاؤ ہونا چاہیے. فرمایا کہ تھوڑا سا ہی پڑھ لیا کرو روزانہ، تھوڑا سا ہی پڑھ لیا کرو. یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا مینارہ ہے. اگر ہم اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے تو یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن شکایت کرے گا ہماری. تو پھر بتاؤ بھائی اس دن کون اس کی شکایت کے بعد ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے؟ کوئی راستہ نہیں. اور جب ہم قرآن پاک کی صبح بھی تلاوت کریں گے، ہر نماز کے بعد صرف 5 منٹ تلاوت کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور انشاءاللہ جب ہماری عادت بن جائے گی تو دنیا کے اندر بہت سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. سامنے ہمارے دشمن کھڑے ہو کے ہمیں نقصان پہنچانا بھی چاہیں گے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور یہ زبان قیامت کے دن گواہی دے گی. کیا فرمایا سورہ یاسین کے اندر؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی مہر لگی ہوگی، ہاں جی، کانوں کے اوپر بھی مہر لگی ہوگی، آنکھوں پہ بھی مہر لگی ہوگی. ہر چیز کے اوپر مہر لگنے کے بعد زبان کے اوپر بھی مہر ہوگی. ہر چیز اپنی گواہی خود دے گی. بتائیں گے یہ اعضاء کہ ہم سے یہ گناہ کیا گیا. میرے پیارے بھائیوں، ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا لیں. تو میں صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اے میرے بندے تو صبح کو سورۃ یاسین پڑھا کر اور دن کے تمام کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اور ظہر کی نماز کے بعد سورۃ فتح پڑھا کرو. تو میں کسی معاملے کے اندر اللہ تمہیں ناکام نہیں کرے گا. اور عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبا پڑھ لیا کرو. مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھا کرو. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 سے 4 منٹ، 5 منٹ. اگر ہم قرآن پاک کو اتنا بھی ٹائم نہ دیں میرے بھائی، تو سارے بھائی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک روزانہ پڑھیں گے. تو یہ تو قاری صاحب کی محبت ہے، انہوں نے مجھے بلا لیا، ورنہ یہاں تو خطیب لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ خطیبانہ انداز کے اندر جو ہے اپنا انداز اپناتے ہوئے لوگوں کو خوش بھی کریں، لوگوں کو رلائیں بھی. یہ میں نے تو اپنا آپ سبق سنایا ہے کہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق جڑ جائے میرے بھائی. ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں کہ پڑھے ہوئے کچھ نہیں تھے،
نہ قرآن پاک نہ دنیا کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، صرف قرآن پاک کھولنے کے بعد کہتے تھے یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا ہے، یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا۔ اتنی بات کے اوپر بھی ان کی بخشش ہوگی۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پکی یاری لگانے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کے لیے ہمیں ہمیشہ احسان ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اے کریم مالک، ہم سب کا یا اللہ قرآن پاک پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوگی سب کو معاف فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطیاں کوتاہیاں کمیاں بیشیاں رہ گئی یا اللہ معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی نجات کا، ہدایت کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہونے کا سبب بنا۔ اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، اللہ غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا اللہ حاضرین مجلس میں، یا اللہ ہم سب کو صحت و عافیت تندرستی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھیاروں کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ آپ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اختتام پہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے قبول و منظور فرما۔ اے کریم مالک، اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، یا اللہ مسلم ممالک کی خیر فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ افواج کی حفاظت فرما، حکمرانوں کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک کی بدولت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمانا، اچانک موت سے، ناگہانی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ یہ جو بچے قرآن پاک سیکھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو علم نافع عطا فرما، اللہ قاری صاحب کو للہیت، تقویٰ، پرہیزگاری پر، یا اللہ ان سب کو یا اللہ لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ مساجد اور مدارس کو آباد فرما، مساجد اور مدارس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو، ان کے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ موت سے پہلے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا۔ اللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ اپنی شایان شان نصیب فرما۔ اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا جن بھائیوں نے حسن ظن رکھتے ہوئے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، یا اللہ ان سب کی نیک حاجات کو، نیک تمناؤں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔